बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं हीरा मंडी आई हुई थी और ये मेरे आज का काम नहीं था। मैं मुसलसल पिछले कई माह से यहाँ आती रही थी, लेकिन मेरी कहानी दूसरी औरतों से मुख्तलिफ थी। यहाँ पर औरतें अपना जिस्म बेचने के लिए आती थीं, अपने लिए गाहक तलाश करती थीं कि कोई उन्हें ख़रीद ले और एक रात उनके साथ गुजार ले और चंद पैसे उनके हाथ में रख ले ताकि उनके घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन मैं ऐसा कोई काम यहाँ पर नहीं करने आई थी। मैं यहाँ पर एक ऐसा अनोखा काम करने के लिए आती थी रोज़ाना, जिसे सुनकर किसी को भी अपनी समातों पर यकीन नहीं आ सकता कि एक लड़की ऐसा भी कर सकती है। मैं एक लड़की होकर यहाँ पर लड़की खरीदने आई थी एक रात के लिए। मेरे हाथ में 5,000 का नोट था और मैं हीरा मंडी के करीब गलियों में अपना मुंह चादर से छुपाए इधर उधर देखती हुई तेजी से चलती जा रही थी कि कहीं कोई मुझे देख ना ले, कहीं कोई मुझे पहचान ना ले, या फिर कहीं कोई मुझे इस तरह की लड़की समझकर मेरी ही बोली ना लगा दे। लेकिन मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा ताल्लुक तो एक बहुत ही अच्छे खानदान से था। फिर क्या मजबूरी थी जिसने मुझे आज इस गली में लाकर खड़ा कर दिया था और मैं यहाँ पर चंद पैसों के इव्ज एक लड़की खरीदने आई थी, वो भी एक रात के लिए। और ये आज की बात नहीं है, मैं कई दिनों से मुसलसल यहाँ पर आ रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पर लड़की की तलाश किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने ही शोहर के लिए थी। लेकिन मैं जब भी यहाँ आती थी नाकामी वापस लौट जाती थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार ना था। जिस लड़की से या किसी औरत से मैं कहती कि मुझे अपने शोहर के लिए उसको लेके जाना है, तो उसको यकीन नहीं आता था और उसको लगता था कि यहाँ मैं कोई सोशल मीडिया वाली हूँ जो इनको एक्सपोज करने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, या फिर मेरा ताल्लुक पुलिस से है और मैं कोई खुफिया एजेंट हूँ जो यहाँ पर भेजी गई हूँ। हर बार मुझे इस किस्म की बातें सुना दी जाती थी और मैं वापस आ जाती थी, लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती थी। 2-3 बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे ही इस किस्म की लड़की समझकर लोग बोली लगाने आ गए थे। उनकी बातें सुनकर मैं घबरा गई और यहाँ से भाग आई। लेकिन हर बार मेरा शोहर आधी रात को मुझे उस जगह पर भेज देता और हर बार की तरह आज भी मैं नाकाम वापस लौट आई थी। वहाँ से मैं रिक्शा लेकर घर वापस आई थी और रिक्शे वाले को किराया देकर मैं अपने घर के गेट के करीब आकर रुक गई तो देखा कि मेरे घर का गेट खुला हुआ है। अंदर जाते हुए मेरे कदम मन के हो रहे थे। मैं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अंदर से मुझे रोशनी दिखाई थी। मेरे घर का मरकजी दरवाज़ा मुकम्मल खुला हुआ था और मेरा शोहर टीवी लाउंज में बैठा हुआ था। वो शायद मेरा ही मुंतजिर था, लेकिन आज भी मुझे अकेली आता देखकर उसके माथे पर उभरती शिकने मुझे नजर आई थी। मैंने घर के अंदर कदम रखा। उसने मोबाइल एक तरफ रखते हुए मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा कि काम हुआ, तो मैंने थूक निकलते हुए कहा कि नहीं, आज भी काम नहीं हो सका। मेरी बात सुनकर वो तैश में आ गया और गुस्से से खड़ा हो गया और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीट कर कमरे में लेके जाना चाहा। मैं उसकी मिन्नतें कर रही थी कि ये जुल्म ना करो, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था। आधे घंटे बाद उसने मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। धक्का देने पर मैं मार्बल के फर्श पर बुरी तरह गिरी थी। रोजाना की तरह मेरी कोहनी जख्मी हो गई थी। मैं हिम्मत करके उठी और अपनी जख्मी कोहनी को मसलते हुए सोफे पर आकर बैठ गई और अब मुझे कमरे की बजाय सारी रात टीवी लाउंज में सोफे पर सोकर गुजारनी थी। मैं सोफे पर लेट गई। न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई, लेकिन सुबह किसी के पानी फेंकने से मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरे शोहर के हाथ में खाली गिलास था और उसमें जो पानी था वो मेरे मुंह पर फेंक चुका था मुझे जगाने के लिए, और मैं झिरझिरी लेकर एकदम से उठ बैठी। मेरा शोहर अभी भी गुस्से में लग रहा था। उसने कहा, और तो मेरी कोई ख्वाहिश तुम पूरी कर नहीं सकती, कम से कम नाश्ता तो दे सकती हो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं तेज़ी से उठी और बगैर मुंह धोए किचन की जानी बढ़ी जो कि लॉन्ज में मौजूद था। ये अमेरिकन तर्ज का ओपन किचन था जो बाहर घर में मौजूद होता है। मैंने फ़ौरन से चाय का पानी चढ़ा दिया और फ्रिज से अंडा निकाल कर तोड़ना शुरू किया और शोहर के लिए नाश्ते का सामान करने लगी। वो वहीं पर सोफे पर बैठ गया और उससे अपनी नज़रें मुझ पर गाड़ ली थी और उसकी ये नज़रें मुझे परेशान कर रही थी। शादी को 2 माह होने को थे और मेरी ज़िंदगी अजाब बनकर रह गई थी। शादी के शुरू के 2-3 दिन तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों से मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ इस कदर गज़बनाक हो गया था जिसे मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती थी। मेरी तो जैसे हर रात शामत आई होती थी। नाश्ता बनाते
مجھے اس کی نظریں اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ٹیبل پر ناشتہ رکھا تو اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور افسوس سے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا شوہر کو بیوی کی ضرورت صرف ایک کام کے لیے ہوتی ہے، اور جب بیوی وہ ایک کام ہی صحیح طریقے سے نہ کرے تو پھر دوسری قسم کی خدمتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی تو شوہر کو ان خدمتوں کی کوئی خوشی ہوتی ہے۔ یہ ناشتہ تو مجھے ملازم بھی دے سکتے ہیں، میرے سارے کام ملازم کر سکتے ہیں، لیکن افسوس جو تمہارے کرنے کا کام ہے اس میں تم بہت ٹھنڈی ہو۔ اس کی دل دکھانے والی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ وہی کڑوا کسیلا نوکیلا سچ تھا جو مجھے سننے کو مل رہا تھا، لیکن اس زمن میں ٹھنڈا کون تھا یہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ تیار ہو کر جب جانے لگا تو گھر کا مرکزی دروازہ کھول کر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر میری طرف مڑا اور مجھ سے کہا کہ آج رات میرا کام ہونا چاہیے، ورنہ یہ اس گھر میں تمہاری آخری رات ہوگی۔ آگے تم خود سمجھدار ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایسا کہہ کر وہ چلا گیا۔ ہاں واقعی میں سمجھدار تھی۔ وہ طلاق کی بات کر رہا تھا کہ اگر آج اس کا کام نہیں ہوا تو مجھے طلاق دے دے گا۔ آج میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا اور شام ہوتے ہی رکشے میں بیٹھ گئی۔ رکشہ اب ہیرا منڈی کی طرف رواں دواں تھا۔ گھر سے نکلتے وقت میرا شوہر آرام سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی غیرت میں ذرا بھی بیداری نہیں آئی تھی۔ میں اسی جگہ پہ جا رہی تھی جہاں پر میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اگر خطرناک جگہ نہیں تھی تو کم از کم بدنام جگہ ضرور تھی، اور بدنام جگہ جب ایک شریف گھر کی عورت چلی جائے تو اس کے لیے صحیح سلامت واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ تو غیبی مدد تھی اور کوئی غیبی قوت تھی جو ہر بار مجھے صحیح سلامت میرے گھر تک پہنچا دیتی تھی۔ آج ہر حال میں مجھے اپنا ہدف مکمل کرنا تھا جو مجھے میرے شوہر کی طرف سے دیا گیا تھا۔ میں رکشے سے اتری، میرے سامنے بہت ساری ایسی لڑکیاں اور عورتیں تھیں جو کہ سڑکوں پر بلا وجہ ٹہل رہی تھی کسی گاہک کے انتظار میں۔ بڑی مشکل سے ایک عورت مجھے ملی اور میں نے اس کی منتیں کی اور اس کو کہا کہ اگر وہ آج رات میرے ساتھ نہیں چلی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ بات سن کر وہ تھوڑی سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا گھر بچانے کے لیے تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں خود ایک طلاق یافتہ عورت ہوں اور طلاق ہونے کے بعد ہی میں اس گھر پر آئی ہوں، ورنہ طلاق ہونے سے پہلے میں عزت کی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن اب بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے یہاں آنا پڑ رہا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ کسی اور عورت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو اور وہ اس نہج تک پہنچ جائے۔ اتنے دنوں میں یہ پہلی عورت تھی جس نے میری بات کا یقین کر لیا تھا اور مجھے کوئی جاسوس رپورٹر یا کچھ اور نہیں سمجھا تھا۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اس کام کے 5,000 دوں گی اور اس سے زیادہ نہیں دے سکتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے تو میرا ریٹ 15,000 ہے، لیکن چلو تمہارا گھر بچ جاتا ہے 5,000 میں تو ٹھیک ہے۔ جب میں گھر میں اس عورت کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو میرے شوہر نے اس عورت کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ آج میں کامیاب ہو کر واپس آئی ہوں۔ میرا شوہر کمرے میں چلا گیا اور اس عورت کو بھی کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے اس کے پیچھے چل پڑی تو میں اسے دیکھ کر حیران ہو گئی کیسے اس نے میرے شوہر کا اشارہ سمجھ لیا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں جا کر بند ہو گئے اور میں پھر سے لانج میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج کی رات میری زندگی کی مشکل ترین راتوں میں سے ایک رات تھی۔ اپنا شوہر کسی اور عورت کے حوالے کرنا ایک عورت کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور میں پہلی بار اس مشکل امر سے گزر رہی تھی اور یہ میں اپنے ہاتھوں سے کر رہی تھی۔ افسوس اسی بات کا تھا بس تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ عورت باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ اس کا موڈ بہت خراب ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھا تو اس نے افسوس سے میری طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور ایک ایسی بات بولی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ جانے لگی تو میں نے اسے پکارا اور کہا کہ اپنے 5,000 تو لیتی جاؤ۔ تو یہ بات سن کر اس کے چہرے پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ آ گئی اور اس نے کہا کہ اپنے پاس رکھو اپنے یہ 5,000۔ مجھے اس عورت کی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد میرا شوہر کمرے سے نکلا اور غصے میں بپھڑا ہوا شیر بنا ہوا تھا، اور اس نے نکلتے ہی مجھے بہت برے طریقے سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ کس طرح کی عورت لے کر آئی ہو، یہ بھی تمہاری طرح ہی ٹھنڈی تھی۔ کافی مار کھانے کے بعد میں وہیں پر ہی سو گئی تھی، اور صبح آنکھ کھلی تو شوہر کے جاگنے سے پہلے میں نے اس کے لیے چائے ناشتہ تیار کر دیا تھا، ورنہ پھر میری شامت آ جانی تھی۔ اور آفس جاتے وقت اس نے پھر وہی بات کہی تھی کہ آج میرا کام ہونا چاہیے۔ وہ تو شکر ہے کہ اس نے مجھے کل رات کام نہ ہونے پر طلاق نہیں دی، کیونکہ میں تو عورت کو لے کر آئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ عورت پیسے لیے بغیر ہی چلی گئی اور جلدی چلی گئی۔ اگلے دن میں ایک بیوہ عورت کو لے کے آئی، منتیں سماجتے کی اس کی۔ وہ عورت آئی اور میرا شوہر اسے دیکھ کر کمرے کے اندر چلا گیا اور میں نے بھی اس بیوہ عورت کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔
उस औरत को भी मैं हीरा मंडी से उठा कर लाई थी। वो औरत बेवा थी और काफ़ी तजुर्बाकार लग रही थी और उसने काफ़ी ज़्यादा मेकअप अपने चेहरे पर थोपा हुआ था और वो मुझे कहीं से भी मजबूर नहीं लग रही थी। वो मेरे शोहर के साथ कमरे में चली गई और तकरीबन आधे घंटे बाद वो भी बाहर निकली और उसकी शक्ल भी अजीब सी बनी हुई थी। उसको देखकर तो मैं परेशान हो गई थी। अभी तो आधा घंटा ही हुआ था और ये औरत बाहर निकल आई। मैंने इसे पूछा क्या हुआ, इतनी जल्दी बाहर क्यों आई हो? तो उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगी कि इस सवाल का जवाब तो मुझसे ज़्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। उसकी बीवी तुम हो, मैं जल्दी बाहर क्यों निकली हूँ ये तो तुम मुझसे बेहतर जानती हो। फिर उसने वही बात कही जो कल वाली औरत ने कही थी और वो भी 5,000 मुझे वापस करके चली गई। थोड़ी देर बाद ही मेरा शोहर कमरे से बाहर निकला और इस बार उसने मुझे मारा नहीं था। अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? मैं तो आपके कहने के मुताबिक आज दूसरी रात है और औरत लेकर आ रही हूँ। जो आपने कहा मैंने वही किया, लेकिन ये दूसरी औरत है जो ऐसे ही वापस जा रही है। आखिर आपने उसे क्या कहा है जो ऐसे ही वापस चली गई, ये भी पिछली औरत की तरह? मेरे शोहर ने पहले तो मुझे देखा, मुझे लगा कि वो मुझे जान से ही ना मार दे। फिर थोड़ा उसका लहजा नरम हुआ। उसने कहा कि तुम क्यों मेरे लिए इस तरह की औरतें लेकर आती हो? कभी किसी बेवा को लेकर आती हो? कल वाली तलाक याफ्ता थी और पक्की उम्र की औरत थी, 40 के करीब होगी, और ये भी बेवा थी और पक्की उम्र की थी, 40 के करीब तो ये भी होगी। असल में तुम मुझे खुश करना नहीं चाहती हो, इसलिए मेरे लिए बड़ी उम्र की औरतों को लेकर आ रही हो। तुम मेरे लिए कोई छोटी कमसम लड़की नहीं लेकर आ सकती जो मुझे सही तरीके से खुश कर सके। घिन आती है मुझे पक्की उम्र की औरतों से, मेरा इन औरतों में दिल नहीं लगता है। शोहर की बात सुनकर मैं हैरत में मुब्तला हो गई। वो खुद भी अब पक्की उम्र का होने वाला था। उसकी उम्र 40 होने वाली थी और मेरी उम्र 25 साल थी। मैं उससे सवाल करना चाहती थी कि मैं भी तो उससे कम उम्र थी, फिर उसे दूसरी औरतों की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी? बहुत हिम्मत करके मैंने कहा कि मैं भी तो कम उम्र हूँ आपके मुकाबले में। ये बात मैंने बहुत डरते हुए पूछी थी। उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा कि 25 साल की उम्र कम उम्र नहीं होती है। ठीक है मैं 40 का हूँ, लेकिन मुझे 16 साल की लड़की चाहिए। जाओ मेरे लिए 16 साल लड़की देख कर आओ। शोहर की बात सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया था। वो 40 साल का होकर 16 साल की लड़की मांग रहा था। इस बार तो मेरा दिल किया कि मैं कहका लगाकर उस पर हंसूं, उसका मजाक उड़ाऊं। अगली रात मैं उसके लिए 16 साल लड़की तलाश करने के लिए निकल गई। अब तो रिक्शे वाला भी वक्त पर आकर मेरे दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसको मालूम था कि मुझे हीरा मंडी जाना है और मैं रोज़ाना रात को जाती हूँ। अब तो वो भी मुझे अजीबोगरीब नज़रों से देखने लगा था। उसको लग रहा था कि मैं किसी और वजह से वहाँ जा रही हूँ, जिस वजह से हर औरत वहाँ पर जाती है। लेकिन मेरा तो मामला ही सबसे अलग था और ये बात मैं किसी को नहीं बता सकती थी। मैं ज़माने की नज़रों में मशकूक और बुरी बनती जा रही थी, लेकिन मैं क्या करती? हमारे माशरे में तो औरतें अपना घर बचाने के लिए कत्ल व गारत पर भी उतर आती हैं। किसी की जान लेना हो तो भी ले लेती हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपना घर बचाना था। पहले स्टॉप पर मुझे कमसन लड़की नजर आई। मैंने रिक्शे वाले को वहाँ रुकने का इशारा किया और कहा कि हाँ रुके ही रहना, मैं वापस भी इसी रिक्शे में जाऊंगी। उसको पता था, इसलिए वो रोज़ाना आ जाता था। उसने रिक्शा एक साइड पर किया। मैं फ़ौरन उस लड़की की तरफ गई और मैंने उससे कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 5,000 दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने मुझे सरतापा देखा और कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मर्दों के साथ गलत काम करती हूँ, मैं औरतों के साथ नहीं करती। उसकी बात सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया था। वो मुझे क्या समझ रही थी? हाँ, शायद वो मुझे हम जिन्स परस्त औरत समझ रही थी। ऐसी औरत जिन्हें तस्कीन के लिए एक मर्द की नहीं औरत की ज़रूरत होती है। आज मुझे पता चला था कि घर से बाहर की दुनिया किस कदर अजीबो गरीब थी। रोज़ाना एक नया इंकशाफ मुझ पर होता था और वो 16 साल की मासूम सी लड़की मुझे इस तरह की बात कह रही थी। इसका मतलब है कि उसे बहुत तजर्बा है। मैंने उसे कहा कि तुम कब से ये काम कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं तो 12 साल की थी जो मेरे बाप ने मुझे इस काम पर लगाया था। उसने इस कदर लापरवाही से ये बात कही थी। वो बहुत ही प्यारी लड़की थी, मैं तो उसे देखती रह गई थी। मैंने उसे कहा कि चलो मेरे साथ। तो उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना मैं औरतों के साथ नहीं जाती। मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपने शोहर के लिए तुमको लेके जाना है। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि 5,000 तो बहुत कम है। देखो मैं कम उम्र हूँ, खूबसूरत हूँ, 5,000 तो बेवा और तलाक याफ्ता पक्की उम्र की औरतों का रेट होता है। मेरा तो रेट तो 15,000 है। आगे तुम खुद सोच लो। पहले तो मैं सोच में पड़ गई, फिर मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें 15,000 दूंगी। अभी मेरे हाथ में 5,000 है।
باقی 10,000 میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میرے ساتھ رکشے میں سوار ہوگی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج تو میرے شوہر کا کام ہر حال میں ہو جانا چاہیے تھا، اور لڑکی بے پرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر پر حجاب کیا ہوا تھا اور ماڈرن طرز کا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ اس کی کمسنی اور حسن کو دیکھ کر تو ایک پل کے لیے میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے سوچا کہ کتنی پیاری لڑکی ہے، اسے دیکھ کر تو میرا شوہر اس کا دیوانہ ہو جائے گا اور مجھے بھول جائے گا۔ پیاری تو میں بھی بہت تھی، لیکن بس میں اپنے شوہر کو اچھی نہیں لگتی تھی، اور میں اس کی طرح کمسن بھی نہیں لگتی تھی۔ اپنی عمر کے حساب سے تو میں بھی ٹھیک تھی، لیکن کم عمری اور کمسنی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں اگر کھلتا گلاب تھی تو یہ کمسن کلی جیسی تھی۔ اپنے شوہر کی بے رخی کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی، اسے گلاب نہیں چاہیے تھا، اسے کلی چاہیے تھی۔ میرا گھر آ گیا تھا۔ ہم دونوں رکشے سے اتر کر گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے تو اس لڑکی کو دیکھ کر میرے شوہر کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی تھی۔ اس نے مجھے سراہنے والی نگاہوں سے اشارہ کیا کہ تم بہت اچھی چیز لے کے آئی ہو۔ اس بار وہ خود نہیں اٹھاتا، وہ آگے بڑھا اور اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کے جانا چاہا تو میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے لیے کیسی آزمائش تھی کہ میں خود روزانہ رات کو اپنے شوہر کے لیے ایک لڑکی تلاش کرنے کے لیے جاتی تھی، اس کی فرمائش کے مطابق۔ آج اس کی فرمائش کے مطابق ویسی من چاہی لڑکی اسے ملی تھی، تو میرے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے کے جا رہا تھا۔ وہ کمرہ جس میں دلہن بن کر میں کچھ ماہ پہلے آئی تھی۔ مجھے یاد ہے میرا یہ گھر تھا، اور میں نے اس میں قدم رکھتے ہوئے اس کو جنت بنانے کا سوچا تھا، اور اس کو جنت بنا بھی دیا تھا، لیکن اس گھر کو دوزخ بنانے والا میرا شوہر تھا۔ ہر صبح شوہر کے آفس جانے کے بعد میں نماز پڑھ کر کلام پاک کی تلاوت اپنے گھر میں کرتی تھی اور دم وغیرہ کرتی تھی، اور 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ میں نے اپنے گھر میں بہت روحانی اور مذہبی ماحول رکھا ہوا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ماحول اچانک سے اس طرح تبدیل ہو جائے گا، اور میرا گھر ایک پاکیزہ جگہ کی بجائے ایک چکلے کا منظر پیش کرے گا۔ ہاں، یہ چکلا ہی تو بن گیا تھا۔ میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، میرا شوہر اس لڑکی کے ساتھ اندر بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج میں نے کچھ الگ کام کیا تھا۔ یہ کام الگ بھی تھا، بہت خطرناک بھی تھا۔ اگر میرے شوہر کو اس بارے میں معلوم ہو گیا تو یقیناً وہ میرا خشر نشر کر دے گا، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری تھا۔ یہ تیسری لڑکی تھی جسے میں شوہر کے پاس بھیج رہی تھی، اور اب اس لڑکی سے بھی شوہر کو کوئی شکایت ہوئی تو یقیناً معاملہ وہ نہیں تھا جو میں سمجھ رہی تھی، معاملہ وہ تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور اسی مقصد کے لیے میں نے اپنا موبائل کا کیمرہ آن کر کے ایک کونے میں رکھ دیا تھا کہ مجھے کمرے کا واضح منظر دکھائی دے، اور اگر میرے شوہر کی نظر اس موبائل پر پڑ گئی تو میرے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا۔ لیکن میں نے قسمت پر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ آخر میرا شوہر ان لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا کہ وہ عجیب و غریب شکل بنائے باہر نکلتی تھی اور پھر مجھ سے اس قسم کی بات کرتی تھی اور پیسے بھی واپس کر دیتی تھی۔ آج تو اس کی من پسند لڑکی میں لے کے آئی تھی۔ آج تو کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے تھا، سب کچھ میرے شوہر کی منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ آج ساری رات میرے شوہر کو لگ جائے گی کیونکہ آج کی لڑکی کمسن تھی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب آدھے گھنٹے بعد وہ لڑکی بھی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ پھر اس نے بھی مجھ سے وہی بات کی جو باقی 2 عورتوں نے کی تھی، تو میں حیران ہو کر رہ گئی۔ وہ لڑکی چلی گئی، لیکن اس بار یہ لڑکی پیسے لے کے گئی تھی۔ شاید وہ عورتوں کی طرح نہیں تھی، اس کو ضرورت تھی، یا شاید یہ اپنے باپ سے ڈرتی تھی کہ وہ اس سے حساب لے گا کہ رات گزار کر آئی ہو اور پیسے کہاں ہیں۔ میرا شوہر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا اور باہر صحن میں ٹہلنے کے لیے چلا گیا، تو میں فوراً کمرے میں چلی گئی، اپنا موبائل اٹھایا اور دوسرے کمرے میں جا کر وہ ویڈیو دیکھنے لگی جو میں نے ریکارڈنگ کے لیے لگائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے ویڈیو کھولی تو میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ میری حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ میرا شوہر ان عورتوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا رہا ہے۔ بند کمرے کے پیچھے میں نے موبائل ایک طرف رکھا اور باہر صحن میں آ گئی، جہاں پر میرا شوہر ٹہل رہا تھا اور سگریٹ کی کش پر کش لگا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ اسی لیے عورت اور لڑکیوں کو گھر لے کر آتے ہیں کہ ان کے سامنے اس قسم کا کام کریں؟ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو ان کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب تو آپ اکیلے میں خود کر سکتے تھے، تو لڑکیوں کی ضرورت آپ کو کیوں پڑ رہی ہے؟ یہ سب تو آپ میرے سامنے بھی کر سکتے تھے۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر وہیں پر بیٹھ گیا اور صحن میں ہی بیٹھ کر پھوٹ کر رونے لگا، اور اسے اس طرح بچوں کی طرح روتا دیکھ میں پریشان ہو گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ وہیں پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ اٹھیں، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اندر چلیں۔ میں ان کو اندر لے کر آئی۔
پھر وہ ویسے ہی رونے لگے، وہ روتے چلے گئے، پھر ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت ستایا ہے، بہت تنگ کیا ہے، میں بہت ڈپریشن میں چلا گیا تھا، میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے ازدواجی حقوق صحیح سے پورے نہیں کر پا رہا، بچپن میں ہی مجھے ایسی بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں، پھر بھی میری ماں نے زبردستی میری شادی تم سے کروا دی، اور شادی کی پہلی رات سے لے کر میں تم سے نظریں چرا رہا تھا، اور تب سے لے کے میں نے سارا الزام تم پر لگا دیا تھا کہ تم میری خواہش پوری نہیں کرتی ہو، تمہارے جذبات میں ابھار نہیں ہے، تمہارے جذبات ٹھنڈے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں خود ہی ایک کمزور مرد ہوں جو بیوی کی خواہش کو پورا کرنے سے قاصر ہوں۔ مجھے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ وہ لڑکی سامنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہے اور میرا شوہر باتھ روم میں چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وضو کر کے باہر نکلتا ہے اور جائے نماز بچھا کر آدھے گھنٹے تک وہ نوافل ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور لڑکی اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کب وہ اپنی نماز ختم کرے اور اپنا کام کرے، لیکن میرے شوہر کی نماز چلتی جاتی۔ وہ لڑکیاں آدھے گھنٹے تک بیٹھ کر تھک جاتی ہیں اور پھر دروازہ کھول کر بیزاری سے باہر نکلتی ہیں، اور یقیناً پچھلی دو کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا، اسی لیے وہ عجیب سی شکل بنائے باہر نکلتی تھی اور پیسے مجھے واپس کر دیتی تھی۔ شاید وہ بھی میرے شوہر کی کمزوری سے واقف ہو چکی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان پیسوں کی تمہیں ضرورت ہے۔ میرا شوہر اپنی مردانہ کمزوری چھپانے کے لیے سارا الزام مجھ پہ لگاتا تھا کہ میرے جذبات نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے اپنے اندر خامی تھی، اور اس کو چھپانے کے لیے ہی وہ نئی لڑکیوں کو لانے کا کہتا تھا۔ یہ سب کچھ وہ ڈپریشن میں کرتا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر گناہ کرتا ہے اور اپنے اس گناہ میں مجھے بھی ملوث کر رہا ہے، لیکن سچ یہ تھا کہ اس نے کسی بھی عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اس لیے ہر عورت بیزار ہو کر چلی جاتی تھی، اور وہ جاتے وقت مجھ سے یہی بات کہتی تھی کہ تمہارے شوہر کو عورت کی نہیں بلکہ تسبیح کی ضرورت ہے، اور میں حیران ہو جاتی تھی کہ ہر عورت مجھ سے یہ بات کیوں کرتی تھی۔ میں نے شوہر کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آج کل بہت ساری ادویات آ گئی ہیں اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے، آپ بھی ان کا استعمال کریں اور انشاءاللہ جلد ہمیں اولاد بھی ہوگی۔ آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں، آج کے بعد میں آپ کے لیے کوئی لڑکی تلاش نہیں کروں گی، بلکہ آپ کے لیے اچھا ڈاکٹر تلاش کروں گی۔ لیکن مجھے آپ سے صرف یہی شکوہ ہے کہ آدھی رات کو آپ مجھے ایسی جگہ پر بھیج دیتے ہیں، وہاں سے میرا زندہ سلامت واپس آنا بھی مشکل تھا، اگر میں زندہ واپس آ جاتی تو میری عزت کو خطرہ تھا، آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی بات کی تو تم سے معافی مانگ رہا ہوں، ڈپریشن انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتا، اور مجھ سے بھی ڈپریشن نے سب کچھ کروایا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی ذہنی حالت کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے تو ان کو ماہر نفسیات کے پاس لے گئی اور پھر ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور کچھ عرصہ ادویات استعمال کرنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ بات اتنی سی ہی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو نہ جانے کہاں تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ادویات کی وجہ سے میرے شوہر کی کمزوری دور ہو چکی تھی اور اس کا ڈپریشن ختم ہو گیا تھا، اور میں امید سے تھی، اور مجھے تیسرا مہینہ تھا اور زندگی جیسے جنت بن کے رہ گئی تھی۔ دوستو، ایسی ہی سچی اور سبق موز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔